اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے سبق کا آغاز کرنا ہے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ دوسرے سبق کے اندر کیا پڑھایا گیا ہے۔ افعال جو ہے نا، افعال ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو کئی اعتبارات سے اس کی تقسیم ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ ایک کو کہتے ہیں افعال تامہ، اور ایک کو کہتے ہیں افعال ناقصہ، نقص والے فعل، اور ایک کو کہتے ہیں کمپلیٹ۔ تامہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، تو مکمل فعل۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس یہ تامہ شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو تو آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے، کوئی فرق اتنا بڑا نہیں ہے۔ تامہ میں فعل جو ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک زمانہ اور دوسرا کام۔ یہ ایک زمانہ پایا جاتا ہے اور دوسرا کام پایا جاتا ہے۔ جیسے ذہب، کون سا زمانہ ہے؟ ماضی کا، وہ گیا، تو کام کیا ہوا ہے کہ وہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خرج، یہ بھی ماضی ہے اور نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ ینظر، نظر ینظر مضارع ہے، یعنی زمانہ حال مستقبل کا ہے، اور کام کیا ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یدخل مضارع کا زمانہ ہے اور کام کیا ہو رہا ہے کہ وہ داخل ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جن کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، تو ایسے افعال میں زمانہ تو ہوتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی بات ہو رہی ہے، لیکن کام نہیں پایا جاتا، کوئی کام ان کے اندر نہیں ہوتا کہ کیا ہوا۔ تو یہ والے جو ہے نا، یہ افعال ناقصہ، یہ ہم نے پڑھنے ہیں، اور افعال ناقصہ میں سے ہی ایک فعل سے متعلق جو ہے نا، اب ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ افعال ناقصہ ہی سے ایک سے متعلق ہے۔ نہیں نہیں، کام نہیں پایا جاتا، ہاں زمانہ پایا جاتا ہے، کام نہیں پایا جاتا۔ اب یہ جو ہے نا، اس میں افعال ہیں کانا و اخواتها، کانا و اخواتها، یعنی ان کی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا انا و اخواتها، انا بڑی بہن ہے اور پھر اس کی کافی ساری 5 بہنیں اور پڑھی، اسی طرح ان میں افعال ناقصہ میں جو سب سے بڑی بہن ہے وہ ہے کانا، اور پھر اس کی کوئی 5-6 بہنیں ہیں جن میں سے 3-4 زیادہ استعمال ہوتی ہیں، وہی ہیں افعال ناقصہ، تو کوئی زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہے، تو زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب ہم سب سے پہلے کام کیا کریں گے کہ کانا کی گردان کرتے ہیں، کر لیں گے کہ نہیں کریں گے؟ ماضی میں
کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا. اب پھنس گئے نا، ہے نا. ہننا پہ آگے ہم پھنس گئے. ہننا پہ آگے کرتے کیا ہے ہم پہلے یہ سوچے. نصرہ پہ سوچے. نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. تو کیا کیا ہم نے؟ لام کلمہ حالت سکون میں کر دیا اور نون کا اضافہ کر دیا. اب یہ کام ہم یہاں کرتے ہیں. یہ پہلی سکون میں ہے، یہ لام کلمہ ہے، یہ بھی چلا گیا حالت سکون میں، اور کیا کر دیا؟ نون کا اضافہ کر دیا زبر کے ساتھ. نصرنا، تو نون کا اضافہ کر دیا ہم نے زبر کے ساتھ. اب کیا بنا؟ نہیں، ایک منٹ رکیں. یہاں پر دیکھیں دو سکون اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے جی، دو سکون اکٹھے ہو گئے. کانا کی الف پر پہلے ہی سکون تھا اور لام کلمے کو بھی ہم نے سکون میں کر دیا. تو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ دو سکون اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو ایک سکون کی چھٹی ہوگی، ایک کسی نہ کسی کی چھٹی ہوگی. تو جو کمزور ہوگا اس کی چھٹی ہوگی. اور عربی زبان میں کمزور کون ہے؟ الف، واو، یا، یہ کمزور ہے. تو ان کی چھٹی ہوگی. تو الف کی ہم نے کرا دی چھٹی. اب پیچھے ہمارے پاس کیا بچا؟ کرنا. اصولی طور پر تو کرنا بچا، لیکن یہاں پر ایک اور قاعدہ لگتا ہے. یہ اب پڑھیں گے لیسن نمبر 26-27 میں جا کے، اجوف کا قاعدہ. کیا قاعدہ ہے؟ اگر اجوف، یہ بس آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. باب نصر سے ہو تو ہننا پر، فا کلمے پر الدمہ آ جائے گی. اجوف، یہ جو فعل ہے نا، یہ اجوف ہے. اب اجوف کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھنا ہے 26 چیپٹر میں. یہ صرف میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ کیمرہ لگایا ہوا ہے، تو وہ ویڈیو تو کافی دیر بعد آنی ہے ہماری اجوف والی. تو جو یہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی چلو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی طریقہ ہے جس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے یہ کرنا نہیں بنتا، کننا بنتا ہے. تو قانون میں نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ قانون ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اور اگر میں ابھی آپ کو سمجھانے لگ گیا تو پھر ہماری کلاس آج کی اسی میں چلی جائے گی. تو سمجھنا صرف یہ ہے کہ کننا بن جائے گا، ہننا پہ آ کے کننا بن جائے گا. چلیں اب شروع سے پھر کریں. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. بس آپ یہ فی الحال رٹا مار لیں. ابھی آپ جو ہے نا انشاءاللہ ہم سمجھیں گے باقاعدہ ایک ایک چیز، کیونکہ عجب پورا ایک افعال کی وہ تعلیلات میں آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ. تو پھر ہم تسلی سے سمجھیں گے کہ ہم نے کیسے اس کو کیا ہے. فی الحال آپ رٹا مار لیں. کننا، کننا کے بعد کیا ہے؟ انتا. انتا پہ کیا بنے گا جی؟ کنتا. جی، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتننا، کنتو، کننا. تو یہ اس طریقے سے بنے گا. اچھا جی، اب اگلی بات. ایک تو ہم نے کانا کی گردان سیکھی مشکل سے. بتا سب کچھ ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں جی کانا کا مطلب، کانا کا مطلب اٹ واز. اردو میں کیا ہوگا؟ وہ تھا، بس تھا. کانا کا مطلب تھا.
تو کانا وہ دونوں تھے، کانو وہ سب تھے، کانت وہ تھی، کانتا وہ دونوں تھیں، کننا وہ سب تھیں، کنتا تو تھا، کنتما کنتم، ٹھیک ہے، اسی طریقے میں کنتو میں تھا۔ کان من الکافرین تھا ہی کافروں میں سے، وہ ابلیس کے بارے میں آیا نا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو کان من الکافرین تھا ہی کافروں میں سے۔ تو کانا کا مطلب ہے اٹ واز۔ اچھا جی، اب اگلی بات یہ ہے کہ جب بھی فعل افعال تامہ میں سے کوئی چیز آتی ہے تو ہم دو چیزیں تلاش کرتے ہیں، کیا؟ فعل اور اس کا فاعل۔ فعل اور فاعل، جب بھی افعال تامہ آتے ہیں تو ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ فعل اور فاعل۔ لیکن جب افعال ناقصہ آتے ہیں تو پھر ہم فعل اور فاعل تلاش نہیں کرتے۔ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، نوٹ کریں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے انہا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوئی تھی، لیکن افعال ناقصہ کانا، سب سے بڑی بہن ہے کانا، پہلی بات کیا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ فعل اور فاعل کے بجائے اسم اور خبر، فعل اور فاعل کے بجائے اسم اور خبر بنائیں گے۔ اس کے اندر فعل اور فاعل نہیں آئیں گے، اس کے اندر اسم اور خبر آئیں گے، اور اسموں کا آنا وہ مرفوع ہوگا اور خبروں کا آنا منصوب ہوگی۔ ابھی آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، ابھی آپ کے سر کے 5 کلومیٹر اوپر سے ساری باتیں گزرتی جا رہی ہیں، ہوا میں اڑتا جائے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ وہاں ڈاکٹر آصف صاحب کہتے تھے یہ نہیں تو یہ یاد کر لو، ہوا میں اڑتا جائے میرا فعل اور میرا فاعل، ہو جی ہو جی۔ یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے میں نے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اسموں کا آنا مرفوع ہوتا ہے اور خبروں کا آنا منصوب ہوتی ہے۔ حامد طالب، جملہ اسمیہ ہے، اسمیہ ہے۔ حامد طالب علم ہے، مبتدا کون سا ہے؟ حامد، خبر کون سی ہے؟ طالب۔ اب ہم نے اس کے اندر کانا داخل کرنا ہے، تو کیسے ہوگا؟ کانا حامد طالبا، کانا حامد طالبا، حامد طالب علم ہے، حامد طالب علم تھا۔ تو کانا جب بھی آئے گا تو کانا میں ہم کیا تلاش کریں گے؟ فعل اور فاعل تلاش نہیں کریں گے، اسم و کانا اور خبر و کانا تلاش کریں گے۔ اسم و کانا مرفوع ہوگا، خبر و کانا منصوب ہوگی۔ اچھا جی، ہاں جی، کانا کیا ہو گیا؟ کانا ہو گیا فعل ناقص،
حامدن ہو گیا اسم کانا مرفوع، لکھنا چاہیں تو لکھے، نہ لکھنا چاہیں تو نہ لکھے. طالباً خبر کانا منصوب. ٹھیک ہے، تو یہ ہے افعال ناقصہ کا ایک تعارف، کانا کا ایک تعارف. اب ایک دو مثالیں اور ہم لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کانا کو ہم نے کیسے جو ہے وہ داخل کرنا ہے. یہاں سے چلو مٹا دیتے ہیں. اللہ غفور رحیم. اللہ غفور الرحیم ہے. جی داخل کرے کانا. کان اللہ غفوراً رحیماً. ٹھیک ہے، کان اللہ غفوراً رحیماً، اللہ تھا غفور الرحیم. تھے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہے. کانا جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے تھا، ہے، رہے گا. کانا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن کانا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے، اللہ کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، ہے، رہے گا. لیکن اگر تھا بھی کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. اب آپ سوچیں گے کہ بھائی نہیں، اللہ تو ہے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ قرآن حکیم میں ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. جنت میں جانے ہیں ابھی، جہنم میں جانے ہیں ابھی، لیکن قرآن حکیم میں ان کے لیے ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. ہو گیا جنت میں داخل، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہے، ہو گیا، اس نے یہ کر لیا. تو ماضی کے صیغے بعض اوقات حتمی بات کے لیے بھی، یعنی جس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کے لیے بھی ماضی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ آیت اس وقت پڑھی گئی جب سب جنت میں چلے گئے، ہو گیا اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، تو پھر کان اللہ غفور الرحیم. لیکن بہرحال عام فہم انداز میں سمجھنے کے لیے اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، تو یہ اس کا میننگ ہے. کان اللہ غفور الرحیم. جی اللہ کو کیا کہیں گے؟ اسم و کانا. اور غفورن کیا ہوگا؟ خبر کانا. رحیمن کیا ہوگا؟ خبر کانا نمبر 2، اول ثانی. اور کانا خود کیا ہے؟ فعل ناقص. نہیں، اللہ کے کیس میں ہم نعت منعوت نہیں کہتے، خبر ہی ہوتی. غفورن جو ہے نا، یہ خود ایک صفت ہے کہ ڈھانپ دینا. غفور کا مطلب ہوتا ہے مغفر، اس کو بھی کہتے ہیں ہیلمٹ کو. اس میں فعل اور فاعل نہیں تلاش کر رہے نا، اس میں ہم فعل اور فاعل نہیں تلاش کر رہے، یہ اسم اور خبر مل کے اسم مکمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کانا میں اسم اور خبر آ کے اسے مکمل کر رہے ہیں. اگر اسم و خبر نہ ہو تو پھر وہ نامکمل ہے. ہاں، اللہ کی نعت کہتے ہیں نا. تو الرحمانی کو بھی اللہ کی نعت کہتے ہیں، الرحیمی کو بھی اللہ کی نعت کہتے ہیں. تو یہاں یہ اللہ کی خبر ہے اور یہ بھی اللہ کی خبر ہے. جی مبتدا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جب کانا آ جائے گا تو مبتدا نہیں ہوگا. پھر اسم کانا اور خبر کانا. اچھا، آپ کا اب امتحان، تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کا، اسی جملے میں انا داخل کریں.
کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم۔ انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب۔ اللہ کیا ہے؟ اسم انا منصوب۔ غفور کیا ہے؟ خبر انا، اور خبر انا نمبر 2 ثانی۔ تو انا اور کانا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ انا اور کانا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ کیسے اپوزٹ ہے؟ کہاں لکھیں؟ نہیں نہیں، جب کانا آئے گا تو اسم و کانا کیا ہے؟ مرفوع، اور خبر کانا منصوب۔ اور جب انا آئے گا تو کیا ہے؟ اسم و انا منصوب اور خبر و انا مرفوع، ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اگر آپ کو کانا نہیں آ رہا تو انا آتا ہے تو سوچ لے کہ انا سے اپوزٹ میں نے کام کرنا ہے، اور اگر انا نہیں آ رہا تو کانا کا سوچ لیں، کانا سے میں نے اپوزٹ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دونوں نہیں آ رہے تو پھر بس قالوا انا للہ و انا الیہ، ٹھیک ہے؟ دیکھ، کوئی بھی چیز، میں بار بار آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں، کوئی بھی چیز پہلے دن نہیں آتی۔ کیوں جی اطہر صاحب؟ ایسے پہلے دن آپ کو کوئی چیز نہیں آئے گی، پہلے دن جب کانا آئے گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، 2 دن گزریں گے تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے، 5 دن گزریں گے تو کہیں گے صحیح ہے، 2 ہفتے گزریں گے تو کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، اور مہینہ گزرے گا تو کہیں گے ہاں ہاں یہ تو بچپن سے آتا ہے مجھے، اس کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں کانا کو، لیکن آج پہلا دن ہے، اور پہلا دن جب بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی سمجھ بات نہیں آتی، تو آپ پھر ٹائم دینے، ہمیشہ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے اس میں اسم کانا اور خبر کانا، دیکھتے ہیں آپ کو کتنی کانا کی سمجھ آئی ہے۔ کنتو کنتو مریضن، کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں نہیں، کنتو میں مریض ہوں، کنتو میں مریض ہوں، تو وہاں آتا ہے نا انا پہ جا کے، ہاں میں مریض تھا، یس میں مریض تھا جی۔ اب ہمیں چاہیے اسم کانا، تو ہو گیا فعل ناقص، اب ہمیں چاہیے اسم کانا، کدھر ہے؟ تو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور یہ جو تو لگا ہے یہ کیا ہے؟ اسم کان، یعنی پہلے جس کو ہم کہہ رہے تھے فائل، فائل پڑھے ہم نے؟ کوئی نہیں پڑھے؟ جب ہم نے گردان پڑھی تھی، پڑھے تھے انشاءاللہ۔ ابھی یہ لیسن ہے اور اس کے بعد 1-2 لیسن کے بعد پھر فیل آ جائیں گے، پھر ہم اچھی طریقے سے فائل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے آ جائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو کن تو جی، کانا فعل ناقص ہے، تو اسم کانا، خبر کانا کون سی ہے؟ مریض، خبر کانا، کنت مریضن، میں مریض تھا۔
جی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ جی جب بھی کانا آئے گا، جب بھی کانا آئے گا تو ہم نے اس کا اسم کانا تلاش کرنا ہے۔ اب کانا کی ہم نے گردان کی تھی نا، کانا، ٹھیک ہے جی، کانا کی پہلے گردان کر لیں۔ کیسے ہم نے کی تھی؟ کانا دوسرا سیگا کیا تھا؟ کانو، کانت، کانتا، پھر کیا ہو گیا؟ کننا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الف کدھر گیا ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا، کانا نہیں ہے اس کے اندر، تو ہے لیکن وہ الف کیوں گر گئے؟ التقاء ساکنین، دو سکونوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے الف کو ہم نے گرا دیا تھا، تو ہے، موجود ہے، اس کے دماغ میں موجود ہے کہ کانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ الف گر گئے کیونکہ دو سکون اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو کننا میں کانا موجود ہے، اسی طریقے سے انتا، کنتا، اس میں بھی کانا موجود ہے اور تا اس کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طریقے سے کنتما میں بھی کانا موجود ہے۔ پھر جو ہم نے پڑھا کنتو، تو اس میں بھی کانا موجود ہے، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے پیچھے یہ والا کاف الف ادھر ہے، لیکن وہ کیوں گرا ہوا ہے؟ التقاء ساکنین، دو سکونوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہ گرا ہوا ہے، ورنہ وہ ہے، موجود ہے ادھر۔ تو جو ہے نا یہ ہے اسم کا، اور مریضن خبر کا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ اس کو کانا کو نکالنا ہے، تو کیا ہو جائے گا جملہ؟ نہیں نہیں، میں بیمار، انا مریضن، میں بیمار ہوں۔ پچھلے سال کی بات ہے، 2025 کی دسمبر کی، بک 1 ہم نے آن لائن پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، تب پڑھاتے ہوئے پہلی دفعہ میرے کمر میں درد کا طلوع ہوا تھا، ظہور ہوا تھا، کیا کہیں گے، جو بھی کہیں گے، اور اس کے بعد سے آج تک یہ جاری ہو ساری ہے۔ ہاں شاید پتہ نہیں کیا ہوا، بس ہو گیا، تو اس کے بعد سے پھر یہ آج تک، اب تو اگست ہو گئے 26، ابھی تک یہ حصہ۔ ایکسرسائز تو میں نے بڑی کی ہیں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، اب بھی ہو سکتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ ہاں استادوں سے فیس لیں گے، استادوں سے نہیں فیس، فری بتائیں گے استاد۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب جناب یہ ہے کانا، تو آپ نے پہلی بات کیا ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کانا آئے گا تو آپ نے فعل اور فاعل تلاش نہیں کرنا، کیا تلاش کرنا ہے؟ اسم کانا اور خبر کانا، اسم کانا اور خبر کانا، اسم کانا مرفوع ہوگا، خبر کانا منصوب ہوگی۔ اچھا بتائیں اس میں ایک اور میں، ہے جی، کانا من الکافرین، کانا من الکافرین، ہاں تھا وہ کافروں میں سے، تھا وہ کافروں میں سے۔ جی کانا آ گیا تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ اسم کانا اور خبر کانا، تو کانا، اچھا جی یہ ہے فعل ناقص، تو اسم کانا کدھر ہے؟ کوئی مرفوع اسم ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور پہلا صیغہ ہوا کا تو کیا ہوگا؟ اسم کانا مستتر، مستتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، تقدیر ہوا، اسم کانا مستتر تقدیر ہوا، اور من الکافرین جار و مجرور، شبہ جملہ
خبر و کان. اب یہاں منصوب نہیں آئی خبر، ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ خبر منصوب ہوگی، لیکن یہاں پر خبر منصوب نہیں آئی. خبر کیا آ گئی؟ جار مجرور. تو خبر کب منصوب ہوگی؟ جب ون ورڈ ہوگی. جیسے ہم خبر کی 5 قسمیں پڑھی ہیں، تو پہلی قسم کیا ہے؟ ون ورڈ مرفوع، پھر جار مجرور، پھر ظرف، پھر جملہ اسمیہ، پھر جملہ فعلیہ. تو کانا کی اگر خبر ون ورڈ ہوگی وہ منصوب ہوگی. اگر خبر جار مجرور ہوگی تو جار مجرور ہے. اگر خبر ظرف ہوگی تو ظرف ہے. اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے تو فعلیہ ہے. If one word, then خبر کانا will be منصوب. جی جی، کافرین، یہ ہے کافر، کافرون مرفوع ہے. اس کی جمع کافرون، جمع مذکر سالم. کافرون جمع مذکر سالم. اس کو منصوب کریں کافرین، اور مجرور کریں کافرین. اونا، اینا، اینا. تو یہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے یہ ہم نے آخری حرکت نہیں دیکھنی، ہم نے یاد دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کان من الکافرین. تھوڑا سا ٹائم لگے گا کانا کو نا دماغ میں گھسنے میں. آپ نے ایزی رہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم نے کانا کو لیسن میں تو دیکھا ہی نہیں، لیسن میں تو یہ آ ہی نہیں رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لیسن 2 میں کانا ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کانا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی چھوٹی بہن ہے لیسن 2 میں. آپ نوٹ کریں کہ کانا کی کچھ بہنیں بھی ہیں جو وہی کام کرتی ہیں جو کانا کرتا ہے. کانا و اخواتها، اس کی کافی ساری بہنیں ہیں، تو سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ جو زیادہ مشہور ہیں وہ بتا دیں گے. ایک جو اس کی زیادہ مشہور بہن ہے وہ ہے لیسا. لیسا، لیسا کا مطلب ہے نہیں تھا، نہیں تھا. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اب لیسا بھی اللہ کے ساتھ آ گیا تو تھا، ہے، رہے گا، سارے میننگ. لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے. ٹھیک، تھا نہیں لگتا. ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، یہی تو ہمارا کمال ہے نا. یہ اب ٹھیک ہے، اب آپ خوش ہو جائیں. کانا کی بہن ہے، بس یہ اہل عرب نے اس کو کہا ہے. اس میں بھی لیسا زمانہ پایا جاتا ہے، کام کوئی نہیں ہے. میں نے جملے کے حساب سے پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیں. ایکچوئل میں تو اس کا میننگ تھا ہی ہے، پاسٹ ہے نا لیسا، لیکن اس کا مضارع نہیں ہے. لیسا کا کوئی مضارع نہیں ہے، تو اس لیے اس کا میننگ ہم ہے میں بھی کر لیتے ہیں. ایک اور اس کی بہن ہے جی ما زال. یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے. ما زال کا مطلب ہے جاری ہے. ما زال، ما زال کا مطلب جاری ہے.
پھر اس کی ایک بہن ہے جی اصبح. اصبح کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، صبح کا وقت، صبح کا وقت، صبح کا وقت. ایک اس کی بہن ہے جی زلہ. رہا، یعنی اس کا مطلب بنتے رہا، اس کے اوپر یہ چیز رہی. ہاں، برابر رہا، برابر رہا، دن بھر رہا، جو بھی آپ سمجھے. برابر رہا، دن بھر رہا، زلہ. ایک اس کی اور بہن ہے جی ماداما. ماداما اس کا مطلب ہے جب تک ہے. ماداما جب تک ہے. مادامت السماوات والارض، جب تک ہیں آسمان و زمین قائم. ایک اور بس لکھ لیں، ویسے زیادہ ہے لیکن ایک اور آپ لکھ لیں، سارا. سارا، سواد کے ساتھ سارا. سارا کا مطلب بن گیا، ہو گیا. یہ مطلب ہے اس کا. 1 2 3 4 5 6 7. لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اور بھی ہیں اس کی پہلے، صرف یہی نہیں ہے. جب بھی کانا کی بہنیں آئیں گی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا تلاش کریں گے؟ فعل اور فاعل تلاش نہیں کریں گے. ہم کیا تلاش کریں گے؟ اسم اور خبر. اب جو لیسن 2 ہے نا ہمارا، وہ ہے لیسا کے بارے میں. ہاں، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے اور جملے کے شروع میں. جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے اور جملے کے شروع میں. اب ہم نے لیسا سے کوئی جملہ لے کے آنا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ ترکیب کرنی ہے. لیکن پہلے لیسا کی گردان. لیسا کو کہتے ہیں، اس کو نوٹ کریں اپنے پاس. ایک تو یہ من اخواتی کانا میں ہے، لیکن اس کا ایک اپنا نام بھی ہے، فعلن ناقصن جامد. ناقص بھی ہے، نقص بھی ہے اس کے اندر، جامد بھی ہے. اس کا مضارع یا مر کچھ نہیں بن رہا، تو اس حساب سے یہ جامد بھی ہے. لیسا کی گردان کر لیں گے ہم ماضی کی. لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا. ہاں، ہونا پہ کیا ہے؟ لیسا پلس نا. ٹھیک ہے، تو لام کلمہ ہم نے ہونا پہ آگے کرنا ہے حالت سکون میں. جب ہم نے لام کلمہ حالت سکون میں کیا تو ہمارا عین کلمہ پہلے ہی حالت سکون میں تھا، یا. تو کمزور کون ہے؟ یا. تو یا کی ہم نے دے دی چھٹی، لسنا. یہ لسنا ہی بنتا ہے، پھر اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. لسنا کیونکہ یہ ناقص بھی ہے، جامد بھی ہے. تو لسنا بنا لیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ موٹر وے. موٹر وے ہے کہ نہیں ہے؟ لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا.
تو ایک دفعہ ایک ہنہ پہ آ کے ہم پھنس جائیں گے، اگر آپ کو گردان بنانا نہیں آتی تو ہنہ پہ آ کے آپ پھنس جائیں گے، لیکن اگر آپ ہنہ سے نکل گئے تو پھر آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو لیسا لیسا لیسو، لیست لیستا لسنا، لستا لستما لستم، لستی لستما لستنا، لستو لسنا۔ اچھا جی، ایک ہم قرآن کریم کی آیت لیتے ہیں، اس میں اندر تلاش کر کے پھر انشاءاللہ آج کی کلاس ہم ختم کر دیں گے۔ الیس اللہ، کیا ہے جی آگے؟ الیس اللہ بِأَحْكَمِ الحاکمین۔ کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ ہاں، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، بادشاہوں میں سے بہترین بادشاہ، فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اب لیسا آیا ہے، یہاں سے ہم شروع کریں، حرف استفہام ہے، لیسا آیا ہے، تو یہ ایک تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ من اخواتی کانا، کہ یہ کانا کی بہن ہے، اور اس کا اپنا نام کیا ہے؟ فعل ناقص جامد، تو جو بھی آپ کہنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہمیں چاہیے کیا چاہیے؟ فعل اور فاعل چاہیے یا اسم اور خبر چاہیے؟ اسم اور خبر۔ اسم مرفوع ہونا چاہیے، تو کوئی ہمیں مرفوع اسم نظر آ رہا ہے؟ اللہ اسم لیسا، اور خبر لیسا کدھر ہے؟ بی احکمی، جار و مجرور، شبہ جملہ خبر لیسا۔ ایک شرارت کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک میں لفظ لکھ رہا ہوں، کہتے ہیں جار و مجرور شبہ جملہ فی محل نصب، فی محل نصب خبر لیسا۔ یہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہ فی محل نصب، فی محل نصب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ایک لفظ ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ منصوب۔ تو لہذا یہ اس ایک لفظ کی جگہ جار مجرور آ گیا، تو اصل میں تو آنا چاہیے تھا ایک لفظ، اور وہ منصوب آنا چاہیے تھا، تو یہ اب اس کی جگہ پر ہے، جس کو ہمارے یہاں شاید قائم مقام خبر بھی کہہ دیتے ہیں، فی محل نصب، اس کی جگہ پر ہے۔ بہرحال یہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے تھا۔ تو احکمی مضاف، حاکمین مضاف الیہ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، نہیں ہے اللہ تعالیٰ حاکموں میں سے بہترین حاکم۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ہم اسی طرح ایک ایک آیت سمجھتے جائیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہ سمجھا کہ کانا و اخواتہا جب بھی آئیں گے تو ہم فعل اور فاعل تلاش نہیں کریں گے، ہم اسم کانا اور خبر کانا، اسم لیسا اور خبر لیسا، اسم ما زال خبر ما زال، اسم اصبح خبر اصبح وغیرہ تلاش کریں گے۔ لیکن آج چونکہ یہ پہلی کلاس تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ سے کتنے کلومیٹر اوپر سے گزری ہو؟ 50 کلومیٹر، انہوں نے کہا ہے جی 50 کلومیٹر اوپر سے گزری ہو، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلی کلاس 25 کلومیٹر سے گزرے گی، پھر 5 کلومیٹر سے، پھر ہو سکتا ہے کہ چھو کے گزر جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔